ضمانت جاں از قلم میرا راجپوت قسط نمبر 98۔ شروع کرنے سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں، لائک کمنٹ اور شیئر لازمی کریں۔ اچانک سے ہال میں سناٹا چھا گیا، موت جیسا سناٹا جس میں نہ کسی کے سانس لینے کی آواز آ رہی تھی اور نہ ہی ہلنے کی۔ چھوڑے واپس آئی، اسے تکلیف ہو رہی تھی، وہ کراہ رہی تھی۔ یلدرم نے اپنی انگلیاں اس کی کلائی میں بے بس کر دی تھی، صرف اس لیے کہ اس نے انکار کر دیا تھا۔ کیا اس کی غلطی اتنی بڑی تھی؟ صرف ایک انکار ہی تو کیا تھا، تم نے انکار کیوں کیا؟ یلدرم نے دانت پیستے بولے۔ وہ سوچ رہے تھے کہ آرام آرام میں معاملہ سنور جائے، لیکن نہیں، انوشے کے ایک انکار نے انہیں سختی کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ کیونکہ میں یہ نکاح نہیں کرنا چاہتی، جباً انوشے بھی دانت پیسے ہوئے بولی۔ اس کی آنکھیں لال ہونے لگی تھی، کوئی خوف کوئی ڈر اسے محسوس نہیں ہوا تھا، وہ اب کسی سے نہیں ڈرتی تھی۔ آپ نے مجھے دھوکہ دیا، آپ تو میری اور زرگام کی شادی کروانا چاہتے تھے، پھر آپ بدل کیسے گئے؟ انوشے نے بھیگی آواز میں شکوہ کیا۔ یلدرم نے دیکھا، اس کی آنکھوں کے گوشے بھیگ چکے تھے، بس بہنے کو تیار تھے، لیکن وہ نرم نہ پڑے بلکہ اپنا لہجہ حد درجے سخت ہی رکھا۔ میں تمہارا باپ ہوں انوشے، تم میری ماں نہ بنو۔ وہ یہ کہاں برداشت کر سکتے تھے کہ انوشے سب کے سامنے اپنے بابا سائی کے فیصلے سے انکار کر دے، اور ایک باپ اپنی اولاد کے لیے اچھا فیصلہ ہی کرتا ہے، وہ فیصلہ جس میں اپنی اولاد کو خوش کرنے کی بجائے آپ اپنی انا کی تسکین کرنا چاہتے ہیں۔ انوشے نے تیر نشانے پر پھینکا تھا، یلدرم نے مٹھیاں بھیج لی۔ زمان نے بے اعتباری سے اسے دیکھا تھا، وہ عین موقع پر انکار کیسے کر سکتی تھی؟ کیا یلدرم نے اسے ڈرایا دھمکایا نہیں تھا؟ سب کے سب انہیں دیکھ رہے تھے، ان میں کیا بات ہو رہی تھی سب کی سمجھ سے باہر تھی۔ البتہ حسینہ کا تو دل چاہ رہا تھا اس کے منہ پر ایک تھپڑ کھینچ کر دے مارے۔ آپ اپنی اولاد کو ایک کھلونے کی طرح استعمال کرنا چاہتے ہیں، اور میں آپ کو بتا دوں ہم کھلونے نہیں ہیں بابا سائی، انوشے نے کہنا جاری رکھا۔ حسینہ غصے سے بھری دندناتی ہوئی آئی تھی۔ کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ ہاں کیوں نہیں کر رہی؟ آتے ہی وہ بھبر پڑی۔ انوشے لب بھیج گئی، ورنہ بہت کرارا جواب تھا اس کے پاس۔ اپنی نہ صحیح مگر اپنے باپ کی عزت کا ہی تو تھوڑا خیال کر لو۔ حسینہ کی آواز قدرے اونچی ہوئی تو زمان نے ان کا ہاتھ دبائے خاموش رہنے کا کہا، لیکن کیا حسینہ خاموش رہ سکتی تھی؟ کبھی نہیں۔ میں آپ کے بیٹے سے نکاح نہیں کروں گی، مقابل دو ٹوک انداز میں بولی تھی۔ اس کا تاثر ایسا تھا کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، لیکن وہ زمان چودھری سے نکاح کسی صورت نہیں کرے گی۔ یہ تم کیا بکواس کر رہی ہو؟ حسینہ کو تب چڑھ گئی، پورے قبیلے کے سامنے وہ ان کا تماشا بنا رہی تھی۔ میں زرگام سے محبت کرتی ہوں، آپ سب جانتے ہیں، میرا آپ کے بیٹے سے کوئی رشتہ نہیں ہے، میں نے منگنی توڑ دی ہے، زمان لالا میرے کچھ نہیں لگتے۔ زمان لالا پر زور دیتی وہ زمان کو دیکھتے ہی بولی تھی، جس نے بہت مشکل سے اپنے ابلتے تیش کو قابو میں کیا تھا۔ دیکھ رہے ہیں آپ؟ حسینہ یلدرم کو غصے سے دیکھنے لگی جو دانت پیسے کھڑے تھے۔ تمہارا نکاح زمان سے ہی ہوگا، اور اگر تم نے انکار کیا تو؟ وارن کرتے ہوئے ایک لمحے کا توقف لیا گیا تو انوشے پوچھ بیٹھی، تو زرگام کے بیگ پر جو میں نے بم فٹ کروایا تھا وہ پھٹ جائے گا، سب ریزہ ریزہ ہو جائے گا، تمہارا زرگام مر جائے گا۔ یلدرم نے بم پھوڑ دیا۔ انوشے کو لگا کسی نے نہایت بے دردی سے اس کے جسم سے جان کھینچ لی ہے، ساری ہمت ایک پل میں ضائع ہوئی، چہرے کی رنگت پھیکی پڑنے لگی۔ یلدرم نے جو دھچکا اسے دیا تھا اس کا اثر بہت بری طرح سے ہوا تھا۔ انوشے کو چپ لگ گئی۔ تم چاہتی ہو وہ مر جائے؟ خون میں لپٹا ہوا سوال ہوا۔ انوشے کا دل درد سے چور ہوا۔ بابا! اس کے ہونٹ لرز گئے، حلق خشک پڑ گیا۔ اس نے یلدرم کو اتنا بے رحم نہیں سمجھا تھا۔ آپ اتنے برے کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس کی آنکھ سے ایک ایک کرتے آنسو ٹپکتے چلے گئے۔ جو تھوڑی بہت محبت اور عزت انوشے کے دل میں بابا سائی کے لیے تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔
تمہارے زرغام کی زندگی اور موت اس لال بٹن پر منحصر ہے۔ دفتن یلدرم نے پاکٹ سے موبائل نکالا اور رخ انوشے کی سمت کر دیا۔ یکایک اس کی نگاہیں اسکرین سے ٹکرائی جس میں سرخ رنگ کا گول دائرہ تھا۔ اسے دیکھے انوشے کے رونے میں شدت آ گئی، اور جیسے ہی میں نے یہ بٹن دبایا ویسے ہی سب تباہ ہو جائے گا۔ وہ واقعی بے رحم تھے۔ سوچ لو، تباہی قبول کرنا چاہتی ہو یا پھر نکاح۔ یلدرم نے اسے وقت دیا کیونکہ دوسری دفعہ وہ انکار نہیں سن سکتے تھے۔ وہ جانتے تھے انوشا اسے مرنے نہیں دے گی۔ آپ اپنی بیٹی کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ میری خوشیوں کو آگ کیسے لگا سکتے ہیں؟ مجھے لگا آپ ہم سے محبت کرتے ہیں، لیکن نہیں، میں غلط تھی۔ آپ اپنی اولاد کی خوشیاں کیسے کھا سکتے ہیں؟ وہ تڑپ اٹھی تھی بن پانی کی مچھلی کی طرح۔ یلدرم نے اس کے زخم کو ریت کر اس پر نمک چھڑکا تھا۔ اس کا دل چاہا تھا وہ چیخے، لیکن نہیں، وہ تو لڑکی تھی، وہ کیسے چیخ سکتی تھی؟ میں نے تمہیں سب دیا انوشے، اور پھر یلدرم نے سب پر زور دیتے گوا دیا۔ افسوس آپ مجھے محبت نہیں دے سکے۔ انوشے نے بھیگی آنکھیں اٹھا لی۔ یلدرم کا دل اب بھی نرم نہ پڑا، جبکہ اسے روتے دیکھ کر ہال میں سرگوشیاں ہونے لگی۔ پیسے کی آگے محبت 2 کوڑی کی ہو جاتی ہے۔ میں نے تمہاری ہر خواہش پوری کی۔ تم پڑھنا چاہتی تھی، تمہیں پڑھایا۔ تمہیں جس وقت جس چیز کی ضرورت ہوئی تمہیں وہ دی۔ کیا انہوں نے احسان کیا تھا یہ سب دے کر؟ ہاں، بس ایک چیز تمہیں دے کر غلطی کر دی، موبائل۔ تمہیں موبائل میں نے ضرورت کے لیے دیا تھا، تم نے موبائل کو ہی اپنی ضرورت بنا لیا۔ یلدرم ڈھکے چھپے لفظوں میں کہنا کیا چاہتے تھے انوشے سب سمجھ گئی۔ بہرحال جو بھی ہے، میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ زرغام کی ڈور میرے ہاتھ میں ہے، اور اگر تم چاہو تو اسے مرنے سے روک سکتی ہو۔ یلدرم بات ختم کرنا چاہتے تھے کیونکہ قبیلے کی عورتوں میں گھس پھس ہونے لگی تھی۔ اتنی تو اسے زرغام سے محبت ہوگی کہ یہ اسے مرنے سے بچا لے، اور اگر اس نے مرنے دیا تو سمجھے اس کی محبت جھوٹی ہے۔ حسینہ نے داخلت کی جو انوشے کو انتہائی ناگوار گزری۔ جن محبتوں میں صدق ہوتا ہے وہ جھوٹی نہیں ہوتی چچی جان، وہ پھٹ بولی۔ ابھی پتہ چل جائے گا کتنا صدق ہے تمہاری محبت میں۔ آنکھیں دکھانا تو کوئی حسینہ سے سیکھے، آپ نکاح شروع کروائے۔ اگر اب بھی اس نے انکار کیا تو بلاسٹ کروا دیجیے گا۔ یلدرم حسینہ اس سے زیادہ بے رحم تھی۔ تمہارے پاس 2 منٹ ہے، اچھے سے سوچ لو، زرغام چاہیے یا اس کی موت؟ زمان کو ڈر تھا کہیں کچھ خراب نہ ہو جائے، جبھی اسے الگ پریشانی لگی ہوئی تھی۔ بابا سائی، زرغام کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، اس کے لہجے میں رعب تھا۔ تو پھر نکاح قبول کرو۔ ان کی ایک ہی ضد تھی، سب انتظار کر رہے تھے، مولوی صاحب انتظار کر رہے تھے۔ بابا یہ ظلم ہے، ناانصافی ہے، آپ میرے ساتھ غلط کر رہے ہیں۔ انوشا نے ایک آخری کوشش کی۔ تم چاہتی ہو میں بٹن دبا دوں؟ وہ اپنی انگلی سرخ نشان کے قریب لے گئے جہاں گنتی چل رہی تھی 2 گھنٹے کی۔ نہیں، وہ تیزی میں بولی تو بابا سائی کی انگلی بس تھوڑے سے فاصلے میں جاتی رک گئی۔ تو پھر قبول ہے، بولو۔ یلدرم نے تنبیہ کیا۔ انوشے نے خاموشی اختیار کر لی۔ نکاح شروع کرے مولوی صاحب۔ انوشا یلدرم چودھری، کیا آپ کو زمان مہتاب چودھری سے 10 لاکھ سکہ راج الوقت یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب کے بولنے کے بعد سب انوشے کے جواب کے منتظر تھے۔ زمان نے مائک اس کے آگے کیا تھا۔ 2 منٹ انوشے کچھ نہ بولی، لیکن جیسے ہی یلدرم نے اسکرین سامنے کی، بالکل ویسے ہی انوشے کے ہونٹ ہلے۔ نہیں، ایک بار پھر سے نہ ہوا، اب کی بار سب ساکت رہ گئے۔ میرا نکاح ہو چکا ہے۔ پھر اگلے ہی لمحے انوشا نے ان سب پر حویلی کی پوری چھت ہی گرا دی۔ سب دنگ رہ گئے۔ زمان صدمے میں جا پہنچا۔ حسینہ چکرا کر رہ گئی۔ یلدرم کے ہاتھ سے موبائل چھوٹ کر فرش پر جا گرا۔ اس نے جو کہا تھا وہ سب سن چکے تھے۔ آواز گڑمڑ ہو رہی تھی۔ سب کچھ نہ کچھ کہنے لگے تھے۔ میں نکاح پر نکاح نہیں کر سکتی۔ ایکاಏکی وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ سب کی نگاہیں اس پر تھی، جو نہ تو گھبرائی تھی اور نہ ہی اس کی آواز میں کپکپاہٹ شامل تھی۔ آپ سب کیوں میرے ساتھ زبردستی کر رہے ہیں؟ پھر وہ چیخ پڑی۔ ہال کے شور میں اضافہ ہونے لگا۔ کیا؟ یلدرم ابھی تک بے اعتباری کی کیفیت میں تھے۔ ان کی انوشے اتنا بڑا قدم کیسے اٹھا سکتی تھی؟ یہ لڑکی نکاح یافتہ کیسے ہو سکتی ہے؟
ہال سے آوازیں اسٹیج تک آنے لگیں، یہاں تک کہ مردان خانے میں بھگدڑ سی مچ گئی۔ فی الحال مہتاب چودھری مردان خانے میں ہی موجود تھے۔ سردار کی بیٹی نے چھپ کر نکاح کر لیا اور کسی کو بتایا بھی نہیں۔ عورتیں حیرت ظاہر کرنے لگی۔ حسینہ گر گئی، لیکن زمان نے فوراً اٹھتے انہیں سنبھال لیا۔ اسے دکھ انوشے کے نکاح کا نہیں تھا، اسے دکھ صرف اور صرف اپنے بیٹے کی محبت چھن جانے کا تھا۔ زمان نے انہیں سختی سے وارن کیا تھا، اگر اب بھی اس کا نکاح انوشے سے نہ ہوا تو پھانسی لے لے گا۔ لیکن نکاح کس سے کیا؟ کہاں ہے بیوی کا دلہا؟ کون ہے وہ شخص؟ ایک کے بعد ایک آواز گونجنے لگی۔ یلدرم کا سر گھومنے لگا۔ انہیں کچھ سمجھ ہی کہاں آ رہا تھا۔ اپنے باپ کی عزت کا بھی خیال نہ کیا۔ سردار کی بیٹی نے قبیلے کا اصول توڑا ہے۔ کیا انوشے بی بی کسی کو پسند کرتی تھی؟ جتنے منہ اتنی باتیں ہونے لگیں۔ لڑکی کی ماں اور بھائی کدھر ہے؟ کوئی کچھ بتا کیوں نہیں رہا؟ سردار، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ ایک عورت آگے آئی تھی جس میں اتنی ہمت تھی کہ وہ سردار سے سوال کرتی۔ دفعتاً یلدرم ہوش کی دنیا میں واپس لوٹے، ورنہ وہ جیتا ڈوب گئے تھے، شاید کوما میں چلے جاتے۔ 2 قدم اٹھاتے وہ انوشے کے سامنے آئے۔ انوشے نے انہیں دیکھا، وہ جلال کی حالت میں تھے۔ کس سے پوچھ کر تم نے زرغام سے نکاح کیا؟ غضبناک لہجے میں سوال ہوا۔ زمان کو لگا وہ جھوٹ کہہ رہی ہے، اتنا بڑا اسٹیپ وہ کیسے لے سکتی تھی؟ میں نے کروایا ہے ان کا نکاح۔ اچانک سے ہال میں ایک جانی پہچانی آواز گونجی۔ سب سامت ہو گئے۔ دفعتاً آواز کے تعاقب پر سب نے ایک ساتھ پلٹ کر پیچھے دیکھا تو وہاں چودھری کو سیڑھیاں اترتے پایا۔ اسے اس وقت یہاں دیکھ کر یلدرم کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ جس نے جو بھی سوال کرنا ہے مجھ سے کرے۔ وہ بڑے ٹھاٹ باٹ انداز میں زینے اتر رہا تھا۔ ایک پل قبیلے کی عورتیں اس گبرو سردار کو دیکھ کر چندھیا سی گئیں۔ بلیک کلر کی شلوار قمیض پر بھوری چادر کندھے پر اوڑھے، اس کی نیلی آنکھوں میں جنون تھا، فنا کر دینے والا جنون۔ اسے دیکھ کر ہر کسی کی سانس رکی تھی، کسی ایک عورت نے بھی پلک نہیں جھپکی تھی۔ وہ تھا ہی اتنا خوبصورت۔ کوئی میری بہن سے سوال نہیں کرے گا۔ پھر ان تمام عورتوں کے درمیان سے گزرتے ہوئے وہ اسٹیج کے قریب آیا اور انوشے کا ہاتھ پکڑ کر اسے نیچے اتارے اس نے اپنے پیچھے کر لیا، بالکل پرچھائی کی طرح۔ قبیلے سے دور لاہور کی سب سے مشہور پیراگون سٹی ہاؤسنگ میں آؤ تو تمہیں سفید بنگلے کی بتیاں جلتی ہوئی دکھائی دیں گی۔ مجھے دوسرے کمرے میں سلا کر ماما بابا بند کمرے میں کرتے کیا ہے؟ رات کے 12 بج گئے تھے۔ آج ارمان کو نیند ہی نہیں آ رہی تھی۔ جب وہ پورے بنگلے میں گھومتا ہوا اب ارمان اور مائسہ کے کمرے کے سامنے جا رکا تھا۔ جب سے وہ اس بنگلے میں آئے تھے ارمان نے ارمان کا روم الگ کر دیا تھا اور خود مائسہ کے ساتھ روم شیئر کیا تھا۔ آج میں دیکھ کر ہی رہوں گا اندر کیا ہو رہا ہے۔ اس نے لاک اپ سے اندر جھانکنے کی کوشش کی تھی، شاید کچھ نظر آ جائے، مگر بیکار۔ پھر اس سے پہلے وہ ہینڈل پر ہاتھ رکھے دروازہ کھولتا اندر سے آتی مائسہ کی آواز پر رک گیا۔ ارمان نہیں کرے، آج میرا موڈ نہیں ہے۔ مائسہ کی تھکی تھکی آواز باہر تک آئی تو ارمان نے دروازے کو کان لگا لیے۔ کرنا تو پڑے گا، تمہارا موڈ ہو یا نہ ہو۔ ارمان کا لہجہ شوق تھا۔ میں تھکی ہوئی ہوں ارمان، کوئی مجبوری ہے کیا؟ مائسہ احتجاج کر رہی تھی، لیکن ارمان نے اس کا بازو کھینچ کر اسے بیٹھا ہی دیا۔ ہاں مجبوری ہے، کیونکہ میرا دل چاہ رہا ہے۔ دفعتاً ارمان نے موبائل پکڑے سانگ پلے کیا تھا۔ سانگ جیسے ہی پلے ہوا ویسے ہی ایک سریلی آواز سارے میں گونجی۔ بھیگ لو آج میں تیری باہوں میں بھیگ لوں، پھر میری ٹانگیں درد کریں گی۔ اٹھنے سے پہلے ایک بار پھر مائسہ نے انکار کرنے کی کوشش کی تھی، البتہ دیکھتے ہی دیکھتے ارمان نے ہینڈل پر ہاتھ رکھا اور کلک کی آواز سے دروازہ کھول لیا۔ تیز آواز میں گانا چلنے کی صورت میں محسوس ہی نہ ہو سکا کہ کوئی دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا ہے۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں دبا دوں گا، تم بس میرے ساتھ ڈانس کرو۔ ارمان نے اسے اٹھا کر اپنے سامنے کھڑا کیا اور اس کے دونوں ہاتھ اپنے شانے پر رکھے، خود اپنے ہاتھ اس کی کمر پر رکھ لیے۔ ارمان چھوٹی چھوٹی آنکھوں سے ان دونوں کو دیکھنے لگا کہ گانے کے لیرکس کے ساتھ ساتھ ارمان نے اسے گھما کر اسے نیچے کی طرف کیا، لیکن اس دوران اس کی نگاہ مائسہ سے ہٹتی ہوئی ارمان پر جا رکی جو یک ٹک انہیں دیکھ رہا تھا۔
اوئے چھوٹے شیطان، تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ دفعتاً اس نے مائسا کو اوپر کی اپنی گرفت ڈھیلی کی کہ مائسا بھی پلٹتی ہوئی ارمان کو دیکھنے لگی۔ میں دیکھنے آیا تھا کہ میرے بغیر کیا کرتے ہیں آپ دونوں۔ جاون و صاحب گوئی سے بولا تھا کہ ایک مائسا نے گانا بند کیا۔ میں تیری ماں کے ساتھ کھیل رہا تھا، ارمان چڑھ کر بولا۔ سارا بنا بنایا موڈ اس کی آمد نے خراب کر دیا تھا۔ نہیں، ہم کچھ نہیں کر رہے تھے، آؤ ارمان اندر آ جاؤ۔ ارمان کو گھوریاں ڈالنے کے بعد اسی لمحے مائسا نے اپنی باہیں پھیلائی تھی۔ ارمان فوراً سے بھاگتا ہوا اس کے پاس آیا تھا۔ ہاں، تمہارا بیٹا کچھ کرنے دے گا تو ہم کچھ کریں گے نا۔ ارمان بڑبڑاتا ہوا آنکھیں گھما گیا۔ ایسے اسے مائسا کے ساتھ ڈانس کرنا تھا، آج اس کا موڈ تھا، لیکن ارمان نے سارا موڈ خراب کر دیا۔ ماما، مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، میں آج آپ کے ساتھ سو جاؤں؟ مائسا نے اسے اپنی گود میں بٹھا لیا۔ ارمان معصوموں کی طرح اجازت طلب کر رہا تھا۔ لو، بس اس کی کمی رہ گئی تھی۔ میں تمہیں بتا رہا ہوں، تمہارے بیٹے کی وجہ سے میری بیٹی پیدا نہیں ہو رہی۔ ارمان مصنوعی سنجیدگی سے بولا کہ مائسا نے اس کے پیر پر پیر مارا تھا کہ وہ کچھ شرم کرے، بچے کے سامنے کیسی باتیں کر رہا ہے۔ کیا آپ نے تمہارا بیٹا لگا رکھا ہے؟ یہ آپ کا بھی بیٹا ہے۔ ارمان کے بالوں میں انگلیاں چلائے مائسا نے اسے ڈپٹا، جو اپنے بیٹے کو اپنی سوتن سمجھتا تھا۔ ہاں، وہ تو مجھے نظر آ رہا ہے کتنا میرا بیٹا ہے اور کتنا تمہارا ہے۔ ارمان نے طنز کیا تھا کیونکہ وہ مائسا کے ساتھ چپکا ہوا تھا۔ ایسے وہ ارمان کے ساتھ تو نہیں چپکتا تھا۔ لائٹ بند کریں، میرے بیٹے نے سونا ہے۔ مائسا اسے بیڈ پر لے گئی۔ ارمان نے اپنا سر تھام لیا۔ کچھ بھی ہو جائے اس کی بیوی اپنے بیٹے کی سائیڈ ہی لے گی۔ بیٹے کی فکر ہے، شوہر کی کوئی فکر نہیں ہے۔ وہ اس کے سر پر آ کھڑا ہوا۔ مائسا کمفرٹر کھول رہی تھی۔ شوہر روز میرے ساتھ سوتا ہے، آج بیٹے کو سو لینے دے۔ مائسا نے معصوموں والا چہرہ بنا لیا تھا تاکہ ارمان پگھل جائے، اور پھر کیا ہوا، وہ پگھل گیا۔ ہاتھ آگے بڑھائے، کمرے کی لائٹ بند کر دی۔ لیکن چلو سلا لو، میں بھی اٹھا کر اسے کمرے میں چھوڑ آؤں گا۔ لیکن وہ اب اتنا بھی نہیں پگھلا تھا کہ اپنی جگہ پر اپنے بیٹے کو سونے دیتا۔ اس سے پہلے کہ مائسا کے پیچھے جاتے، جگہ بنا کر اسے تنگ کرتا، بیک وقت اس کا موبائل رنگ ہوا۔ جسے سائڈ ٹیبل سے اٹھائے ارمان بالکنی میں آ گیا۔ ہاں بولو ڈیگ، کیا بات ہے؟ اتنی رات کو کیوں کال کی؟ کال اٹھائے اس نے موبائل کان سے لگا لیا۔ سر، ایمرجنسی ہے، جواباً ڈیگ اجلت میں بولا تھا۔ کیسی ایمرجنسی؟ ارمان کچھ پریشان سا ہوا۔ باس، یمنا میم مل گئی ہے۔ ایک دم ڈیگ نے گویا دھماکہ کیا تھا۔ ارمان ایک پل شل رہ گیا۔ کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا تھا اس نے یمنا کو، لیکن وہ کہیں نہیں ملی تھی۔ کیا؟ وہ بے یقینی کی کیفیت میں چیخا۔ تم شیور ہو وہ یمنا ہے؟ فوراً اسے تصدیق کرنی چاہیے، آیا کوئی غلط فہمی نہ ہو گئی ہو۔ یس باس، وہ یمنا میم ہی ہے۔ ڈیگ پر یقین تھا وہ یمنا کو اچھے سے جانتا تھا، پھر پہچانتا کیسے نہ۔ لیکن وہ تمہیں کہاں ملی؟ ارمان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اچانک سے کیسے مل گئی اور کہاں۔ وہ زندہ ہے نا؟ سوال پر سوال ہوا۔ یس باس، وہ زندہ ہے، فی الحال ہم نے انہیں بے ہوش کر دیا ہے۔ جو جنگل میں بیسمنٹ ہے، یمنا میم وہاں رہ رہی تھی۔ آج ہم نے وہاں کی تلاشی لی تو ہمیں تہہ خانے میں بیٹھی ملی۔ ڈیگ تفصیل سے بولا۔ ٹھیک ہے، لوکیشن بھیجو، میں ابھی آ رہا ہوں۔ ارمان نے تیزی میں کال کٹ کی اور اندر گیا، اپنی شرٹ اٹھا کر پہنی اور بیڈ پر بیٹھے شوز وغیرہ پہننے لگا۔ آپ وہیں جا رہے ہیں؟ ارمان کو لٹا کر وہ اٹھ کر بیٹھی تھی۔ ارمان کی افراتفری کو دیکھے وہ تھوڑی سی بے چین ہوئی۔ ہاں، یمنا مل گئی ہے، میں وہاں جا رہا ہوں، جلدی آ جاؤں گا۔ لیکن تم سو جاؤ، گارڈز وغیرہ الرٹ ہے، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ڈرو سے اپنی کیز پکڑے وہ مائسا کے قریب آیا۔ مگر اتنی رات میں؟ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، شاید اسے روکنا چاہتی تھی۔ میری جان، فکر نہ کرو اور بے فکر ہو کر اپنے بیٹے کے ساتھ سو جاؤ۔ ارمان نے اس کا گال سہلایا، پھر اس کے ماتھے پر بوسہ دیے وہ پلٹ گیا۔ مائسا نے اسی وقت اس پر صورتیں پڑھ کر پھونک ماری۔ تم یلدرم حق تک تھے، انہوں نے تو اتنا گہرا ڈوز دیا تھا، پھر اس کا اثر کیوں نہیں ہوا؟ ابھی تو گھنٹہ بھی نہیں گزرا تھا، وہ جاگ کیسے سکتا تھا؟ جبکہ جو ڈراپ اسے دیے گئے تھے وہ 5 گھنٹے کی گہری نیند کے لیے تھے۔ مجھے دیکھ کر آپ چونک کیوں گئے بابا سائی؟ اس نے ان کی حیرت نوٹ کی۔ وہاج کو دیکھ کر یلدرم، حسینہ اور زمان، ان تینوں کے چہرے کی ہوائیاں اڑ چکی تھیں۔
आपको क्या लगा मैं गहरी नींद में सो जाऊंगा और आप मेरी बहन के साथ ये सलूक करेंगे? वह आज एक जुस्त में बोला। वो तीनों हौक रह गए थे। मतलब वो जान गया था कि जूस में नीम के ड्रॉप्स मिलाए गए हैं। और ये मेहरबानी महताब चौधरी की थी, जिन्होंने ऐन वक्त पर वहाज को मैसेज करते जूस पीने से रोक लिया था और ये भी बता दिया था कि इस जूस में नीम के ड्रॉप मिलाए गए हैं। तुमने उन दोनों का निकाह करवाया। यलदरम चिंगाड़े थे। औरतों ने दम साध ली थी। आज हवेली में पता नहीं क्या हो रहा था। जी मैंने करवाया है। वहाज ने अनुशे को अपने पीछे किए रसायन से जवाब दिया। जमान सोफे पर गिर सा गया ये सुनकर के उनका निकाह असल में हो चुका था। कुछ तो था जो टूटा था। शायद दिल। किससे पूछकर तुमने ये कदम उठाया? वो हलक के बल दहाड़ पड़े। उनकी दहाड़ पर हवेली की दीवारें तक लर्जी थी। आज से पहले कबीले वालों ने हवेली में कभी कोई तमाशा नहीं किया था। मैं किसी की इजाजत का मोहताज नहीं हूँ, तल्खी से बोला। औरतें एकटक उसे देख रही थी। पूरे कबीले के सामने तुमने अपने बाप का तमाशा बनाया है। ये जिल्लत इल्दरम को कहाँ भूलने वाली थी। इस वक्त उन्हें वहाज पर इतना गुस्सा आया था कि उनका बस न चलता। वो एक एक की चमड़ी उधेड़ देते। ये तमाशा आपने खुद बनवाया है, मैंने नहीं। वहाज ने सब उन पर डाला क्योंकि जिम्मेदार भी वही थे। दफतन अलीहा अपने कमरे से निकलती रेलिंग के करीब आ खड़ी हुई थी। आपको क्या लगा था आप बाजी पलट देंगे? क्या मैं आपकी रग रग से वाकिफ नहीं हूँ? उसने बहुत अच्छा किया था अनुशे और जरगाम का निकाह करके। ये तुमने अच्छा नहीं किया वहाज। यलदरम का चेहरा सुर्ख होता चला गया क्योंकि औरतें तबसरे करने लगी थी। आज वहाज ने उनकी नाक कटवा दी थी। उन्हें अपनी इज्जत मिट्टी में मिलती हुई महसूस हुई थी। मुझे पता था आप कुछ ऐसा ही करेंगी, इसीलिए मैंने कल रात ही अनुशे और जरगाम का निकाह करवा दिया। वो तफसील से बोला क्योंकि मुझे मेरी बहन की खुशी से ज़्यादा कुछ और अजीज़ नहीं है। मामला सबकी समझ में आ गया था, लेकिन जरगाम को कम लोग ही जानते थे। औरतें नहीं समझ पाई थी कि आखिर जरगाम कौन है। अपनी अना भी नहीं और ना ही उसूल। ये उसने यलदरम को सुनाया था और यलदरम खड़े खड़े आग बगोला हो गए। मैं इस कबीले का सरदार हूँ। यहाँ जो होगा मेरी मर्जी से होगा और मैंने अपनी मर्जी से अनुशे का निकाह जमान से करवाया है। वो हक पर था। जमान ढह सा गया। उसने सारी कश्तियाँ जला दी थी। अब कोई उम्मीद ही नहीं बची थी। मैंने तुम्हें ये पावर दी और आज तुम मेरे ही खिलाफ खड़े होकर इस पावर का इस्तेमाल कर रहे हो। यलदरम फट पड़े। हसीना को लगा अब बस सब खत्म। मैं सिर्फ अच्छाई का साथ दे रहा हूँ और आप बुराई के रास्ते पर है। सॉरी, मैं आपका साथ नहीं दे सकता। वहाज ने उनकी साइड नहीं ली। वो बुराई का साथ नहीं दे सकता था। दफतन यलदरम स्टेज से उतर गए। उनकी आंखों में लहू उतर आया था। वो जुनूनी मालूम हो रहे थे और उनका जुनून सब पर हावी होने वाला था। देखते ही देखते उन्होंने मोबाइल की स्क्रीन अनुशे की ओर कर दी, जिसमें वो लाल बटन नुमाया था। मैंने तुम्हें कहा था अनुशे, अगर तुमने इनकार किया तो ये लाल बटन दब जाएगा। और लो, ये दब गया। सेकंड के हज़ारों लम्हों में यलदरम ने उस लाल बटन पर अंगूठा रख दिया और लाल बटन दब गया। टाइमिंग खत्म हो गई। ब्लास्ट हो गया। अनुशे की सांसें थम गई। इससे पहले वो गिर पड़ती, वहाज ने उसे थाम लिया। तो आखिर यलदरम ने साबित कर ही दिया था कि वो बुरे हैं और बुरे ही रहेंगे। अगर उनका निकाह हो गया था तो उन्होंने जरगाम को ही मार दिया।